व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पिछले हफ्ते अपोजिशन को बहुत मुंह की खानी पड़ी। ऑब्वियसली तमाम तर अपनी एफर्ट्स के बावजूद वो मिनी बिल जो है उसको रोक नहीं सके। शिकवार वो कामयाब हुआ। अगरचे मैंने थर्सडे को भी मेरा ये तजिया था और आज भी तजिया है कि ये जो बिल है ये नो विन नो विन सिचुएशन है इस हुकूमत के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, स्टेट बैंक को भी आप साइड पे भी रख दें, पाकिस्तान की आवाम के लिए जो जो उसमें क़यामत खेज खबरें हैं, उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट जो है जो इलेक्शन ईयर में जारी हो उसके लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि जिस कामयाबी और जिस फखराना अंदाज के अंदर जो है इस बिल को पास कराया गया है। लेकिन कमाल बात तो ये है कि हुकूमत ने आज बल्कि कल से सारा नैरेटिव ही चेंज कर दिया। बजाय हुकूमत के ऊपर तनकीद हो, बजाय इस पे बात की जाए कि ये बिल जो है किस तरह पाकिस्तान की आवाम के मसाइल में इजाफा कर रहा है, उनकी भूख में, उनकी गुर्बत में, उनकी बदहाली में इजाफा कर रहा है ये जो हुकूमत ने पास किया बिल, बजाय इसके कि इस पे बात हो या इस पे बात हो कि अब तो हुकूमत के अपने क्लोज लोग जो है वो अली ऐलान भी और इन हाउस कमरे के अंदर बैठ के भी हुकूमत के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मुंह पे फट पड़ रहे हैं। ख्वाह वो खटक साहब है, नूर आलम साहब है, जिनको शोकस नोटिस भी दे दिया गया। लेकिन हुकूमत ने इन इश्यूज की तरफ आने के बजाय कमाल खूबसूरती से मामला चेंज कर दिया। हमारे जो वजीर इत्तलात और नशरियात है और उसके बाद हमारे हमाद अदर साहब हैं, उसके बाद हमारे गवर्नर सिंध हैं, इन सब ने मिलकर ये बताया, और उसके बाद शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने ये बताया कि जी अब तो नून लीग के अंदर बगावत हो गई है। 4 लोग ऐसे नून लीग के खुफिया 4, जिनके नाम उन्होंने हमें नहीं बताया लेकिन कह रहे हैं 4 बहुत बड़े नाम हैं, वो उन्होंने किसी जगह, अहम जगह पे बैठ के ये बात कही है कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब की क़यादत से हमारी जान छुड़वाएं और हम रेडी हैं आपके साथ चलने के लिए। और हुकूमत ने बड़ा खुशाइंद कहा है इसको कि अगर नवाज शरीफ साहब को माइनस कर दिया जाए, और ये 4 लोग उन्होंने जिस तरह हिम्मत पकड़ी है, आपके सामने अगर ट्वीट्स और वो चल भी रहे हो, मैं आपको भी बयान भी सुनवा देता हूँ फवाद साहब का। अगर ये 4 लोग हिम्मत पकड़ ले, पूरी पार्टी की देखा जाए कि हिम्मत पकड़ ले, नवाज शरीफ साहब को साइड लाइन कर दिया जाए, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं हो सकती। तो मैं सोच ही रहा था कि नवाज शरीफ इररेलेवेंट, कन्विक्टेड, मुल्क से बाहर, उसके बावजूद हुकूमत पे इतना खौफ सवार है कि अगर नवाज शरीफ ना हो तो वो खुश होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ट्वीट्स करते हैं, नवाज शरीफ का पता साफ हो जाए पार्टी में से, ये उनके लिए सबसे बड़ी खबर है। हालांकि खबरें और होनी चाहिए कि अवाम को क्या रिलीफ दिया है। और नवाज शरीफ इतना रेलेवेंट है इस हुकूमत के लिए, या इतना इनके हवास में सवार है कि अपनी तमाम बैड मैनेजमेंट को, बैड बिलिंग को, जो उन्होंने अभी जुमेरात को ही पास किया बिल, इसको कवर करने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए इसमें से फिर वो नवाज शरीफ को ही के हवाले से खबर को जो हाईलाइट करते। पहले तो सुन ले फवाद चौधरी साहब ने और गिल साहब ने क्या फरमाया। पीएमएलएन के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए, चारों ने उनको कहा कि देखें जी ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते। चारों पहली सफ में बैठते हैं, पता ही आपको। शरीफ फैमिली एक डील मांग रही, मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको जो है वो बाहर रहने दिया जाए, पीछे से शाहिद खाकान अब्बासी साहब पॉलिटिक्स कर लें। ये डील मांगने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर सामने इमरान खान खड़ा है, तो ये डील नहीं मिलने वाली। आपको यहीं गला फाड़ फाड़ के दोबारा सबको गालियां देनी पड़नी है। आपके मुकद्दर में गालियां निकालना और गालियां खाना रह गया है। जितना क्लोजली मैंने लंदन की सियासत को वॉच किया है, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब जो गिल साहब फरमा रहे हैं कुछ तरह की डील चाह रहे हैं जिसके अंदर उनकी पूरी फैमिली बाहर आ जाए और पार्टी की जो है शायद खाकान अब्बासी साहब को दे दी जाए। आई डोंट थिंक सो ये कोई रियलिस्टिक एनालिसिस है। या लेकिन अब गिल साहब हैं तो गिल साहब तो भाई जो चाहे कह सकते हैं इस वक्त हुकूमत में। मेरे साथ मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद है, ताकत अली भाई साहब है, अजहर जावेद साहब आजकल जो है वो, मैं इंग्लैंड आया हूं और ये पाकिस्तान आए हुए, क्योंकि एक म्यान में लगता है 2 तलवारें रह नहीं सकती, तो इनको यहाँ हमने पूरे सियासी मंजरनामे कैप्चर करने के लिए उन्होंने काफी मुलाकातें भी की हैं। शहबाज शरीफ साहब से भी की है, नवाज शरीफ साहब से तो खैर करते रहते हैं, और मरियम नवाज साहबा से भी की है। तो परवेशा खान साहबा हमें ज्वाइन करेंगी। अदर जावेद साहब से अगर मैं जल्दी शुरू कर लूं, अदर जावेद साहब ये कौन से 4 लोग हैं, आप तो नून लीग की बीट कवर करते हैं, इंग्लैंड में बैठ के भी करते हैं, जिन्होंने बेसिकली ये कह दिया कि नवाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया जाए और हम जो है मौजूद तरीन कैंडिडेट हैं नून लीग की क़यादत संभालने के लिए। कौन 4 लोग हैं? कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आज मैं लाहौर स्टूडियो में और आप लंदन में हैं। तो बात यही है कि मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत ही कोई ख्वाब आया है इनको, या पता नहीं किस बड़े की मुलाकात की बात की। मैं लंदन में भी आप उधर मियाँ साहब से बात हुई, इधर मरियम साहिबा से भी हुई, शहबाज साहब से भी हुई। 4 बड़े क्या, जो सबसे बड़ा नवाज शरीफ साहब के बाद यहाँ पे लीडर है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ है।
जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं वो उनके लीडर हैं, वो जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा और उनके कहे बगैर वो कुछ नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ से बड़ा लीडर तो कोई नहीं है इस वक्त पार्टी में। शहबाज शरीफ के बाद मरियम नवाज साहिबा हैं, मरियम नवाज साहिबा से मेरी मुलाकात हुई, वो तो पूरा डटी हुई हैं। आज भी उन्होंने मुझे जो बात हुई मेरी, काफ़ी तकरीबन आधे पौने घंटे की मुलाकात थी, मुझे तो कहीं नहीं लगा कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती हैं। वो तो बात कर रही थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कब वापस आएँ। वो तो इस बात पे बात कर रही थी कि अब जब मियां नवाज शरीफ यहाँ वापस आएंगे तो हमारा लाएअमल क्या होगा। तो एक और चीज़ मैं आपको बड़ी वाज़े तौर पे आज बताऊं कि जो इंटरम सेटअप है उसके लिए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। लेकिन उससे पहले भी एक बात है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही को ये तवक्को कर रहे हैं कि वो रेस में इन रहना चाहते हैं और वो अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म करेंगे। तो ये एक जो 4 लोगों की बात की है ये बहुत ही लॉजिकल लग रही है। मेरे जो जितनी भी यहाँ और भी लोगों से मुलाकात हुई, किसी में इतनी हिम्मत या जुर्रत या वो लोग जो वोट की एक इनके जो नून लीग का आपको लॉजिकल लग रही है, ठीक है। मैं जरा मुसद्दिक मलिक साहब, ये 4 बड़े हैं मुबैना तौर पर जिन्होंने कहीं बैठ के ये कहा है कि जनाब हम हाजिर हैं नवाज शरीफ साहब को फारिग किया जाए। हालांकि मैं हैरान इस बात पे हूं कि 4 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं नवाज शरीफ साहब की पार्टी की जो ऐसी तैसी की है साकिब अली भाई साहब की गवर्नमेंट ने, लेकिन मजाल है कि कोई फॉरवर्ड ग्रुप बनाओ पंजाब के अंदर, मजाल है कि नवाज शरीफ की क्यादत से आगे पीछे हुआ पता। नवाज शरीफ साहब की क्यादत बड़ी असर्टिव है, ना सिर्फ अपने भाई के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर भी। लेकिन अब ये क्या कहा जाए कि ये ब्रेकिंग न्यूज आई है कि वो 4 लोग हैं निकल आए जो फ्रंट पे बैठते हैं और जिन्होंने कहा है कि जनाब नवाज शरीफ ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया मुबैना तौर पे, हमें आप आगे लेके जाए, हम तैयार है बगैर नवाज शरीफ जाने के। सदीक साहब, आप तो उन लोगों में से नहीं हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा जी कि अगर वो ये बात ना करते तो क्या करते। वो आपको ये बताते कि कल रात को हमने पेट्रोल की कीमत जो है वो 3 से 3.5 रुपए बढ़ा दी, ये बताते आपको अगर ये बात ना करते। या आपको ये बताते कि 2 दिन पहले हमने बिजली की कीमत 4 रुपए बढ़ा दी है। या आपको ये बताते हैं कि चीनी की कीमत जो 50 रुपए थी वो 100 हो गई है, आटे की कीमत जो 360 रुपए की बोरी थी वो 750 रुपए हो गई है। या आपको ये बताते कि घी जो 148 रुपए का था वो 660 रुपए का हो गया है। या राइस चावल जो है वो जो 75 रुपए का था वो 120 रुपए का हो गया। क्या बताते आपको? यानी जब आप ये ना बता सकें लोगों को कि खाने की कीमत में 3 साल में 100 से ज़्यादा फ़ीसद इजाफ़ा क्यों हुआ है, आप लोगों को ये ना बता सकें कि बिजली की कीमत में 250 से ज़्यादा फ़ीसद से ज़्यादा इजाफ़ा क्यों हुआ है, ये ना बता सकें कि गैस की कीमत में 350% का इजाफ़ा हुआ है, ये ना बता सकें कि दवाइयों की कीमत जो है उसमें तकरीबन 400 से 500% इजाफ़ा हुआ है और दोबारा हो गया है इस मिनी बजट के ज़रिए। ये चीखें मार रहे थे कि नहीं होगा, दवाएं सस्ती हो गई। तो जिस दिन मिनी बजट पास हुआ उससे अगले दिन दवाएं महंगी हो गई। खिलाफ बगावत कर रहे हैं नून लीग में। जी मुझे देखें मेरी बात सुने। अगर ये तमाम बातें नहीं होंगी तो आज सारा वक्त ये बातें होती ना जो अभी मैं आपको बता रहा था। इनको डाइवर्ट करने के लिए हुकूमत का ये पुराना काम है कि जिस दिन इन्होंने बिजली, तेल, आटा, गंदम महंगा करनी होती है उस दिन कोई ना कोई शोशा सुबह छोड़ देते हैं। आप मुझे बताएं पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो लोगों की इमेजिनेशन में हो। पाकिस्तान में लोगों की इमेजिनेशन में कौन है? इसमें कोई ढकी छुपी बात है? कोई भी हमारे सारे बड़े मुअज़्ज़ज़ लीडर हैं, लेकिन जिस जगह पे नवाज़ शरीफ साहब पैर रखते हैं वहाँ पे 1 लाख 2 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वो लोगों की इमेजिनेशन में। इसी तरह मरियम साहिबा, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, तो ये तमाम लोग जो लोगों की इमेजिनेशन में है वही लीडर हैं। इनके बग़ैर वो लोग जो इलेक्शन अपना लड़ते हैं, जीतते हैं, उनको अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। इस वजह से ये एक लग़्व बात है, ये एक फजूल गुफ्तगू है और उसका मरकज़ इस बात का यही है कि समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अभी भी मेस्मराइजिंग लीडर है नून लीग के लिए, नंबर 1। और नंबर 2, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ कभी भी अपने भाई के खिलाफ जाके विल नॉट स्टैब ऑन हिज बैक? जी सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने खुद ही अपने इब्तदाइये में बताया है कि शहबाज शरीफ साहब तो उनके भाई हैं और शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक तो ये बातें आप परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से सुनते आ रहे हैं कि लोग उनको कहा गया है कि आप आ जाएं, नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें, आप आ जाएं। आए वो, आपको वज़ीर आज़म बना देते हैं, बने वो। तो जो शख्स
30-40 سال میں نہیں آپ توڑ سکے اس طرح کی فضول باتیں کر کے، آج کیا ہو گیا کہ آپ اسے توڑ لیں گے؟ اور کیسے توڑ لیں گے اور کیوں توڑیں گے؟ ابھی آپ کے اپنے صحافی دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ بھی انٹرویو کر کے ہٹے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے کہا میں اپنے بھائی کے ساتھ ہوں، ان کی بیٹی نے کہا کہ ہم منتظر ہیں میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے. تو یہ گفتگو کی اصل وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. یہ بالکل میرے لیے بڑی حیران کن خبر تھی کیونکہ یہ ایفیکٹو میری اپنی ریڈنگ جو ہے شہباز شریف صاحب کی، نہیں دیکھیے what may ever come he would never deceive his brother، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی نہیں دیکھیے نا، مگر کامران صاحب آپ یہ دیکھیے کہ 1-2 دن سے یہ پروگرامز ہو رہے ہیں، کل بھی ہوئے ہیں پروگرامز، دیکھیں کتنی ایفیکٹیولی انہوں نے ڈائیورٹ کیا ہے، ایک نیا نیریٹو شروع کر دیا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، جس کی وجہ سے اب لوگوں کے اوپر جو مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، جو ان کی غربت سے کمر ٹوٹ رہی ہے، وہ اپنے بچوں کی فیس دے سکیں، وہ بجلی کا بل. نہیں ہم مہنگائی پہ ابھی آتے ہیں صدیق صاحب، میں چھوڑنے والا تھوڑی ہوں مہنگائی پہ. گفتگو ہٹ گئی. آپ دیکھیں یو کی ناٹ میک دا فول نہیں مجھے معلوم ہے، مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسٹریٹجی. میں نے آپ کو پروگرام کے انٹروڈکشن بھی بتا دیا کہ یہ ایک بڑی فضول سی بات لگتی ہے، بڑی عجیب سی خبر لگتی ہے، لیکن بات تو کرنی ہے اس پہ، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ ڈائیورژن ٹیکٹکس ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتا ہوں. جی میں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ آپ کی جو حکومت کی پور گورننس ہے، یا جو آپ نے جمعرات کو بل پاس کیا ہے جس میں مزید لوگوں کی زندگی جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے، اس میں لوگ بات نہ کریں، اس لیے یہ خبر نکالی گئی. یا باقی آپ کے پاس بھائی کوئی ایویڈنس ہے ہمیں بھی بتائیں وہ کون سے 4 لوگ ہیں، اور جو بڑے 4 لوگ ہیں جو فرنٹ پہ بیٹھتے ہیں. ہمیں تو پتا ہے تنویر صاحب بیٹھتے ہیں، احسن اقبال صاحب بیٹھتے ہیں، شہباز شریف صاحب بیٹھتے ہیں فرنٹ کے اوپر. تو یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ آپ حکومت یہ تو بتائیں نا ہمیں، تاکہ پتہ چلے کہ نون لیگ کے اندر اتنی بڑی بغاوت ہو گئی ہے کہ بجائے اس کے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ٹوٹ کے جا رہے ہیں نواز شریف سے ملنے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو تو ان کی پارٹی ٹوٹ گئی. بتائیں سر، ہم بھی بریکنگ نیوز چلائیں پروگرام میں. کامران صاحب بہت شکریہ. کامران صاحب آپ کو پچھلے 5 سال میں پی ٹی آئی 33 سیٹوں پہ اپوزیشن کرتی ہوئی نظر آئی. ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ ہر غلط کام کو روکا، ہر جس کام کو ٹھیک سمجھتے تھے اپنے طریقے سے اس کو کیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کیا. آپ کو نہیں لگا کہ عمران خان کمپرومائزڈ ہے؟ ان کا ہر جملہ، ہر سٹیپ آپ کو کمپرومائز لگتا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ چاہتے ہیں جو ان کو ملتا نہیں ہے. تو اتنا 4 سال سے جھوٹے وعدے کر کے قانون سازی روکیں گے، بجٹ روکیں گے، لانگ مارچ کریں گے، استعفے دیں گے، سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے، آر یا پار کریں گے، یہ ناکام. اس کے بعد تاریخ پہ تاریخ لانگ مارچ کریں گے، ناکام. جھوٹی آڈیوز جوڑ کے ویڈیوز، ناکام. ایفیڈیوٹس، ناکام. اب مجھے بتائی بھائی ان کے پاس بیچنے کو اور ہے کیا؟ تو یہ مختلف دوائیاں ٹرائی کرنے کے بعد اب میرا خیال ہے یہ دوائی ٹرائی کر رہے ہیں، اور یہ صحیح دوائی ٹرائی کر رہے ہیں. یہ اس پارٹی کا حل ہے. بڑی پارٹی ہے، پنجاب بیس پارٹی ہے، اور 2 کرپٹ جو سزا یافتہ لیڈران ہیں وہ کتنا عرصہ ان کا بوجھ اپنے کندھوں پہ یہ ایم این ایز ایم پی ایس سنبھال سکتے ہیں. اور ان کو بڑے لارے دیے کہ اب ہماری بات ہو. لیکن واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ فرنٹ رو پہ بیٹھنے والے 4 لوگ نون لیگ کے، انہوں نے نواز شریف مائنس فارمولہ پیش کر دیا ہے. یہ یقین نہیں آ رہا کیونکہ ان کی پارٹی پہ نواز شریف صاحب کی گرپ جو ہے وہ 4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑی مستحکم گرپ ہے. یہ خبر کی صداقت پہ یقین نہیں آ رہا، لوگوں کو یقین دلائیں کہ نام بتائیں سر. آپ ذرا سیاسی پیرائے پہ تجزیہ کر لینا. ایک پارٹی جو 4 سال سے اپنے ایم این ایز کو جھوٹی تسلیاں دے رہی تھی، بالآخر انہوں نے کہا جی وہ اب تو ہاتھ بھی ہٹ گیا، ایک پیج بھی پھٹ گیا، بیک پہ کوئی اور تھا وہ بھی ختم کر دیا. یعنی کیا انہوں نے ججوں کو، فوج کو، حکومت کو کیا نہیں کیا، ہر جتن کیا. اب ان کا جو ورکر ہے اور جو ان کا ایم این اے پوچھتا ہے سوال، لیکن اس کا مطلب صداقت صاحب یہ نہیں نکلتا کہ پارٹی کے اندر جو ہے 4 بڑے جو ہے انہوں نے مائنس نواز شریف فارمولہ پیش کر دیا. ہمیں کیوں سزا؟ اور فواد چودھری صاحب، شہباز گل صاحب، حماد اظہر صاحب، گورنر سندھ صاحب، اور آپ نے یہ نام بتانے سے انکار کر دیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کمپلینٹ کر رہے ہیں. نام تو بتائیں نا ان کے یار، کون لوگ نام وہی ہیں جو آپ نے لے لیے ہیں. وہ اپنی پرائیویٹ میٹنگ میں باتیں کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم حکومت ہے، ہمارے پاس معلومات کے بہت سارے اچھا احسن اقبال، تنویر صاحب، ہمارے سامنے شاہد خاقان عباسی صاحب اور شہباز شریف. ویری انٹرسٹنگ. اچھا ان 4 نے کہا ہے. ویری گڈ یار، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک دو نام اور بھی لیں. یہ آپ کے لیے کتنی فرنٹ کے اوپر؟ اچھا
यार मुसद्दिक अली साहब, कौन कौन बैठता है आपकी पार्टी के फ्रंट उस पे यार, बता दे, मेरे ज़हन में नहीं आ रहे 2 नाम और कौन कौन से हैं जी 2 मैं और? फंस जाऊंगा, आपने मुझ पे सारी ये टॉप केस क्यादत बना जो है देंगे। उसका नाम ले मुसद्दिक लिया। साहब, नहीं, मैं आप पे, मेरे तो आप दोस्त हैं, भाई हैं, मैं आप पे क्यों केस करवाऊंगा। लेकिन आप ये देखिए नहीं, 2 नाम। कि कितनी 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 इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेरे भाई ने हर चीज़ का नाम लिया है, जजों का नाम लिया है, फ़ौज का नाम लिया है, एक नाम जो नहीं लिया वो अवाम का है। अवाम का नाम नहीं मुंह से निकला। मैं उन 4 महंगाई के मुतल्लिक कोई बात नहीं कर पाए, लोगों की हाँ, गुर्बत के मुतल्लिक कोई बात नहीं कर पाए। आप कोई भी सवाल अवाम को पूछें, जिनको आप बोलें गर्ज होती है, आटा वो क्यों महंगा अवाम हो के पास होते गया, हैं, डॉक्टर भाई साहब, बोलेंगे वो अवाम चोर से भागते चोर। नहीं है। बात अवाम बात पाकिस्तान तो में करना ख्वार हो रही है और वो लंदन में बैठे, आप अवाम से अगर क्या बात ताल्लुक करने है? देंगे तो मैं करूंगा, कोई बात नहीं है। आप जरा बात तो कर लेने दें। आप फिर नर्वस क्यों होते हैं अगर हमारा आवाम हाँ से हाँ, कोई उधर भी ताल्लुक आपने नहीं है, भेजा है तो मियाँ चीख साहब चीख को, के दरमियान सदाकत में बोलते क्यों साहब, हैं? रो पड़ी थी थोड़ी कैबिनेट, रो पई सी, भेज दियो। हाँ मुसद्दिक साहब कंटिन्यू कर, तो फिर मैं ये परवेश कह साहब के रहा पास जाना हूँ मैंने। कि मेरे भाई ने जी मेरे भाई से आप पूछें कि मुल्क के अंदर जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, यानी वो चीज़ें जो सिर्फ गरीब आदमी खाता है, दाल, आटा, चावल, इनसे पूछें कि उसके अंदर 20% इजाफा कैसे हुआ है, ये कहेंगे चोर चोर चोर। आप इनसे पूछें कि यार एक मिनट ठहरो, ये बताओ कि जो होल सेल प्राइस होती है, जो मंडियों के अंदर जो चीज़ें हैं उनकी जो कीमतें हैं, उसमें 30% एक साल में इजाफा कैसे हुआ है। कहेंगे चोर चोर, मनी लॉन्ड्रर मनी लॉन्ड्रर। इनको बोलो भाई कल बिजली की कीमत क्यों बढ़ा दी है, गैस की कीमत क्यों बढ़ा दी, कहेंगे मनी लॉन्ड्रर, चोर चोर चोर। इनको बोलो भाई कमीशन एजेंट। आपने जितने कर्जे हमने 5 साल में लिए और हमने 12, 13, 14 हज़ार मेगावाट बिजली बनाई, हमने 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट की गैस लगाई, हमने 7, 8 हज़ार मील की सड़कें बनाई, हमने मेट्रोज़ बनाई जिनको आप गालियां निकालते रहे, फिर आपसे बन नहीं पाई पेशावर में। ये सारी बात चोर चोर चोर। बोलो यार ठहर जाएं एक मिनट, ये तो बताएं कि आपने गरीब की कमर क्यों तोड़ी। कहेंगे चोर चोर। यानी कोई बात नहीं है, आप कोई भी सवाल पूछ के देख लें, कोई भी सवाल अपनी मर्जी का, चाहे खारजा पॉलिसी पे हो, कश्मीर पे हो, फैटिफ पे हो। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। जो इन्होंने लेकिन मैं एक्चुअली आज सुराग लगाता फिर रहा हूँ 4 लोगों का, और बड़ी हैरानकुल बात है कि पता नहीं चल नहीं रहा। सर, इस पे आता हूं मैं। एक मिनट ठहरे, मुसद्दिक साहब, एक ऐसा मिनट करें चाहता कि हूं परवीन साहब अखलाकी इसके जुर्रत ऊपर। पैदा। सर एक परवीन मिनट साहब, सर, हुकूमत ने- एक कामरान साहब, जी एक मुसद्दिक साहब, साहब एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। जी जी, सिर्फ इनको बोलें कि मेरे भाई खुद बता दें या फ़ोन करके पूछ लें मेरे दोस्तों से और बताएं कि कौन 4 लोग हैं। अखलाकी जुर्रत पैदा करें ना। इमरान खान तो दलेर आदमी है, उसमें तो अखलाकियात है, रियासत मदीना है, तो नाम लें, सामने आए। इस वक्त कैमरे के सामने बैठे हैं तो क्यों पिद्दी लग गई है एकदम कैमरे के सामने आके कि जी आप खुद ही ले लें, हम पे इल्ज़ाम लग जाए। भाई नाम लें, दलेरी दिखाएं, कौन है 4 लोग और किससे मांग रहे हैं ये डील, किसके सामने जाके कर रहे हैं बात। बुनियादी तौर पे आप इदारों को मिलाइन करने की साहब, कोशिश वीडियो कर दे रहे हैं देंगे, और निकालिए कोई किस चीज़ मसला की नहीं। वीडियो ये जो भाई? आपने नई निकाले ना जी वीडियो, के पहले अखलाकी जरूर जुर्रत निकालें। पैदा करें, भाई, नाम कौन लें अगर सी वीडियो वीडियो? देखी है तो। असेंबली के इजलास की वीडियो निकालें, आपको सामने कौन नजर सी आ जाएंगे वीडियो 4 भाई? बंदे बैठे हुए। असेंबली के इजलास की वीडियो, ऑपोजिशन के पहले अरे 2 से 4 नाम बंदे लेना बैठे भाई, हुए हैं। जुर्रत पैदा करें, कौन सा मुश्किल नाम काम? लें। यानी इन 4 कैमरे के सामने बैठे हैं कहां पे? रियासत मदीना मेरी बात में। सुनें सदाकत साहब, ये 4 बंदों ने एक्चुअली किसको क्या कहा है, चलें ये भी बता दें। आपको पता है ना, जब ये मज़ाहमत करते हैं तो ये वहां से गालियां देते हैं, और जब मुफाहमत करते हैं तो कहाँ जाते हैं, वहां जाके इन्होंने बात की। अब अगली बात समझ जाए, इससे ज्यादा मैं भी नहीं बोल सकता ना, हुकूमत हूं, आप मुझे मरवाएंगे। और इन्होंने ये कहा है कि क्यों माइनस मर जाएंगे नवाज आप? शरीफ आप हमें मंजूर है, सच बोलने पे मर जाएंगे। इन 4 ने। जी माइनस नवाज शरीफ, माइनस शहबाज शरीफ, वो इनके MNAs ये समझते हैं कि इस खानदान ने करप्शन किया है और हम अपनी पार्टी के ऊपर बात करें, हम इनकी करप्शन को क्यों दिफा करें। और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको अब चैलेंज है, अगला इलेक्शन आना है, तो वो इस बैगेज के साथ नहीं जाना चाह रहे। तो पता नहीं कामरान आपको क्यों हैरत हो रही है, आप तो बड़े ये लंदन जाके बदल गए मुझे लगता है। नहीं, सर आप पे भी मुझे इल्जाम लग गया हैरत भाई, लंदन हैरत जाके इस बात पे बदलने हो रही है कि इन पे आपने इतने इल्जाम लगाए, ये कन्विक्ट हो गए, ये एग्जाइल हो गए, ये जेल में चले गए, इनकी पार्टी टूटी नहीं भाई। फॉरवर्ड ग्रुप, जिस जगह से फॉरवर्ड ग्रुप बनाने की कोशिश की गई थी, वो भाई साहब जिनकी डेथ हुई पिछले दिनों, उनकी जगह पे जब इलेक्शन हुआ ज़मीनी इंतखाब MP की सीट पे, आप वो भी हार गए। यानी जिनको आपने टिकट दी, उनकी जगह पे जो आपके मंजूर नजर थे, जिन्होंने तहरीक शुरू करने की कोशिश की थी पंजाब में थोड़ी बहुत नून लीग के अंदर से, वो वहां पे भी आप हार गए।
ضمنی انتخاب بھی آپ ہار گئے, پیپلز پارٹی سے آپ ہارے, نون لیگ سے خاص طور پہ آپ ہارے پنجاب کے اندر. تو میں اس لیے حیران ہوں کہ یار نواز شریف کی تو گرپ بڑی مضبوط نظر آئی ہے ان کی پارٹی کے اوپر, ان کے بھائی کے اوپر. تو یہ آپ نے کہاں سے شوشہ چھوڑ دیا نیا والا کہ 4 بندے ایسے ہیں, اور وہ 4 بندے کا صرف وہ 4 ہیں یا پوری پارٹی کشمیر ہم جیت مائنس؟ گئے, جی بی کا الیکشن ہم جیت گئے, پنجاب کے ضمنی الیکشن ہم جیت گئے, کے پی میں چلے ہمیں کم ووٹ پڑا, لیکن نون لیگ کی تو 1 سیٹ ہے یا 2 سیٹیں, ہم 18 سیٹیں لے کے چلے گئے. تو یہ ساری بات ہے. سب سے زیادہ خلاف جو آپ کی اپنی پالیسیوں کے خلاف گئے ہیں وہ تو ہے نور عالم خان صاحب, جن کو آپ نے دے دیا ہے نوٹس. میں پلویشا صاحبہ کے پاس جاتا ہوں. پلویشا صاحبہ یہ ڈائیورجن ٹیکٹکس ہے حکومت کے کہ کبھی اپوزیشن, ٹھیک ہے اپوزیشن کی پرفارمنس مثالی نہیں رہی, پی ڈی ایم پیتھیٹک رہا, ٹوٹا پھوٹا, کوئی آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے, کوئی بل آپ روک نہیں سکے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. آپ کوئی ووٹ آف لو کانفیڈنس بھی نہیں لا سکیں گے, اتحادیوں کو اپنے ساتھ آپ ملا نہیں سکے, فیلڈ آپ پتہ نہیں نیوٹرل کر نہیں سکے. لیکن کیا یہ حکومت کی ڈائیورجن کی ٹیکٹکس ہے کہ اتنی بڑی پارٹی کے متعلق کہہ دیا 4 بندے کہہ رہے ہیں مائنس نون لیگ, کل آپ کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر بھی بلاول بھٹو کے خلاف پارٹی کھڑی ہو رہی ہے سندھ میں سے. واٹس یور انالیسس آف دس ہول سچویشن؟ دیکھیے یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ایک مسائل میں گھری ہوئی حکومت جس کے اپنے لوگ روز کھڑے ہو کر ان پر جو ہے تانے بازی کرتے ہیں, جن کو پھر یہ شو کاز نوٹس بھی دیتے ہیں, اور ان کے نہ صرف عام ممبر ہیں, ایک تو وہ ہوتے ہیں نا کامران شاہد صاحب جو کہ ذرا بیک بینچرز کہلاتے ہیں یا ٹاپ لیول لیڈرشپ میں نہیں آتے, ایک تو وہ کھڑے رہیں, اور دوسرے پھر وہ ہوتے ہیں جو آپ کی مین لیڈرشپ ہوتی ہے, اور وہ اس کے پیچھے جب کوئی اٹھ کے اس طرح اختلاف کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ اکیلا نہیں بول رہا ہوتا, اس کے پیچھے عمومی طور پر جو ہے ایک اپنی طاقت پہ تو وہ ضرور بول رہا ہوگا, لیکن اس کے پیچھے ضرور ایک گروپ ہوتا ہے, ایک تعداد ہوتی ہے لوگوں کی جس کی طاقت پر وہ بولتا ہے. اب چونکہ یہ پے در پہ ایسے واقعات ہوئے کہ پہلے فورن فنڈنگ کی وہ اسکروٹنی رپورٹ آئی, اس کے بعد مری ہو گیا, اس کے بعد یہ بجٹ ہو گیا, منی بجٹ ہو گیا, تو کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی کہ جس کے اوپر یہ جو ہے کسی اب اندازہ کیجئے منی بجٹ پاس ہونے پر جو خود وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے ہمیں یہ مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے, وہی وزیر خارجہ جنہوں نے چند دن پہلے وزیر بننے سے کہا تھا کہ بیڑا غرق ہو گیا. تو لہٰذا ان تمام چیزوں پر وہ خود ڈیسک بجا رہے تھے, بغلیں بجا رہے تھے, خوش ہو رہے تھے. اب اندازہ کر لیجئے کہ عوام سے اور لوگوں کی جو تکلیفیں ان سے کس حد تک ان کی دوری ہے ذہنی طور پر. یعنی کہ یہ کوئی اتنا لمحہ فخریہ تو تھا نہیں کہ اگر آپ کے پاس عددی اکثریت تھی تو آپ بجائے کوئی ریلیف فراہم کرتے, آپ ایک انٹرنیشنل جو آج کی آئی ایم ایف اور اس وقت کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہ بہن ہے, وہ آپ اس کا ایجنڈا یہاں مسلط کر کے آپ اس پر بغلیں بجا رہے ہیں. یہ کرنا ضرور پڑتا ہے, کئی حکومتوں کو پہلے کرنا پڑا, لیکن اس قدر لیٹ کے کسی نے نہیں کیا. اور کسی بھی معاملے پر جو ہے کھڑے ہو کر ڈٹنے کے بجائے, آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ یہ گئے تھے تو انہوں نے اس میٹنگ سے جو میڈیا میں اس وقت رپورٹ آئی تھی جس کی کوئی تردید نہیں آئی, انہوں نے ان افسران کو اٹھا دیا تھا جو پاکستان کے حق کی بات کرے تھے اور ڈٹ رہے تھے. اس وقت سے آج تک صرف ایک جو ہے سبجوگیشن کا سلسلہ ہے جو ہر تھوڑے دن بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مزید ان کے سامنے لیٹتے جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس ماحول میں نون لیگ کیا کہہ رہی ہے, ان کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے یا نہیں ٹوٹ رہی, پیپلز پارٹی ٹوٹ رہی ہے, یہ خام خیالی جنہوں نے بھی ان کو یہ باتیں سمجھائی ہیں یا بتائی ہیں وہ ان کے کوئی دوست نہیں ہیں. ان کو اپنے کیے کے اوپر غور کرنا چاہیے, اور جو آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں اس ملک پر مہنگائی کا بوجھ پڑنے والا ہے, جو آلریڈی پڑ چکا ہے اور جو مزید پڑے گا, اس کے بعد ان کی کیا درگت ہوگی, اس پر غور کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ آپ جو ہے کہ اس میں آپ جیسے آج ٹویٹر سے بات کی عمران خان صاحب نے, آپ کو لگا نہیں کہ ایک ویژنری لیڈرشپ آئی ہے اس ملک کے اندر, جو اگر امریکہ ہمیں گھاس نہیں ڈال رہا, اگر امریکہ ہمارے فون نہیں اٹھا رہا, اگر امریکہ کی وجہ سے آئی ایم ایف نے ہم پہ سختی کر دی ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مس بہیو کیا بقول امریکہ کے, اس کو ایز اے سپر پاور رسپیکٹ نہیں کی, ہماری ایک بڑی بولڈ خوددار فارن پالیسی عمران خان صاحب نے لیڈ کی ہے. انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, ٹھیک ہے اس میں امریکہ ناراض بھی ہو گیا, آئی ایم ایف کی بھی چکی میں ہم پس رہے ہیں اس وجہ سے,
ہماری اس فارن پالیسی کی وجہ سے. لیکن ایک بات تو اچھی نکلی اس میں سے کہ امریکہ کی کاؤنٹر فورس یعنی پیوٹن کے ساتھ آج پاکستان کے پرائم منسٹر کا رابطہ ہوا ہے, اور اگر یہ معاملہ آگے بڑھے گا تو ہم ایک نیا بلاک کھڑا کر سکتے ہیں. پھر امریکہ خود ہمارے پاس آئے گا جناب, ہاتھ باندھ کے. ہاں جی بالکل آئے گا. اسی طرح جس طرح وہ باہر سے لوگ یہاں نوکریاں کرنے آ رہے تھے وہ بھی آ جائے گا. شاید پیوٹن ان سے نوکری مانگ لے یا کابینہ میں کوئی وزارت مانگ لے, کوئی پتہ تو نہیں ہے نا انہونیوں کا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو 50 لاکھ گھر تھے وہ پیوٹن ہی بنا دے, یا وہ جو 1 کروڑ نوکریاں تھیں وہ بھی ہمیں جا کے بجائے کہ ہم اپنوں کو دیتے کہ وہ روسی آ جائیں ادھر مانگنے ہم سے. اتنی معیشت ماشاءاللہ ترقی کر رہی ہو. یہ باتیں جو ہیں کہ کوئی 4 لوگ بیٹھ کے کیا بات کرے تھے, جو وفاقی حکومت اتنے مسائل میں گھری ہو, جہاں لوگ پس رہے ہوں, مر رہے ہوں غربت کی چکی میں, اور ان کی تمام تر فوکس اس بات پہ ہو کہ اسمبلی کے اجلاس میں جو تصویر بنی تھی اس میں 4 لوگ جس پارٹی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں, وہ 4 لوگ بیٹھ کر آپس میں کیا بات چیت کر رہے تھے, یا انہوں نے کسی کہیں جا کر کسی سے یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ہی ان سے بات کی ہے کہ ہمیں میاں نواز شریف سے چھٹکارا دلا دو. انہوں نے تو سب سے یہ پہلے حکومت کی ان priority ہے کو اس شکر وقت. ادا کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ہاں یہ پرائرٹی ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیے, پھر تو وہ جو ڈی جی ISPR صاحب نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ہمیں ان معاملات میں نہ گھسیٹیں. آپ کو یاد ہوگا, ہمیں ان معاملات میں نہ گھسیٹیں, نہ کسی ڈیل کا ذکر کریں, اور نہ وہ ان کو ہی کہا تھا حکومت کو ہی, کیونکہ پرائم منسٹر بکھلائے ہوئے پوچھ رہے تھے مبینہ طور پر اپنی پارٹی سے کہ جناب یہ سننے میں آیا کہ نواز شریف دوبارہ واپس آ رہے ہیں, وہ 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں, کیسے ہوگا یہ اندازہ کیجئے. وہ پھر دیکھیے, پھر تو ڈی جی ISPR صاحب سے ان کو پوچھنا چاہیے, ان کے وزیر دفاع کو, کہ آپ کیوں ایسی غلط بیانی کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے, اور میں یہ بات صداقت صاحب کی سچ مان لوں, وزیر اعظم ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ وزیر اعظم از اے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. سب ان کے زیر, یہ کہتے تھے نا, آپ کو یاد ہے جب وہ پھڈا پڑا تھا ڈی جی ISI کا آنے کا, تو یہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے, ان کے سب تابع ہیں. جی جی. پھر پوچھیں, لکھ مارے خط صبح کہ بھئی کس حساب میں آپ مل رہے تھے, کس سے ملے تھے, پہلے تو یہ بتا دیجئے. اور اگر ہمیں نہیں بتانا چاہ رہے تو خط تو لکھیے صبح, ایکسپلینیشن تو کال کیجئے, پتہ تو چلے یار وزیر اعظم صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ ایسی باتیں نہیں مانتے, وہ ایسی باتیں صداقت صاحب آپ برداشت میں نہیں اتنی کریں گے. ہمت ہے, ریاست مدینہ کے داعیہ ہیں آپ یہ بیان تو دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار کو معزول کر دیا تھا, یہ تو آپ کے دل میں تمنائیں آتی ہیں, لیکن آپ ایکسپلینیشن لیں گے یہ پرویشہ صاحبہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ جواب دیجیے گا ایک بریک کے بعد, لیکن مجھے لگتا نہیں کہ اتنی ہمت آپ کی حکومت کر سکتی ہے. ایک بریک لوں گا بھائی. وہ جو 4 MNAs ہیں ویورز, جن کے متعلق 4 بڑے لیڈر ہیں جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ مائنس نون لیگ فارمولا پیش کریں, ان کا تو پتہ نہیں چل رہا, کیونکہ نہ حکومت میں اتنی طاقت اور سخت ہے اور جرت ہے کہ بتا سکے, نہ یہ حکومت کچھ اور کر سکتی ہے, جیسے کہ ابھی وزیر دفاع کی ڈیوٹی لگوا رہی ہے پرویشہ خان صاحبہ. لیکن حکومت کے MNA نور عالم خان صاحب کیا فرما رہے ہیں حکومت کے متعلق, ذرا پہلے وہ سن لیں. پاکستان کو جو بھی ہوا ہے یہ گناہگار یہ 3 روز ہی ہیں, ہم پیچھے والے نہیں ہیں. شاور میں آپ کچھ بھی ہمیں نہیں دے رہے سر, لوڈ شیڈنگ 20-20 گھنٹے 22-22 گھنٹے بلکہ 3-3 دن میں کر رہے ہیں. گیس کا یہ حال ہے, آپ غریب بندے پہ تو آپ لوڈ ڈال رہے ہیں, ذرا خدارا اپنے BMWs اور وہ لینڈ کروزر سے بھی نیچے تو اترے نا. 3 روز جتنے بھی ہیں ان سب کے ECL میں نام ڈال لیں آپ, انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا سر. یہ نور عالم صاحب نے بات کی اپنے بڑے 3 لوگوں کے اوپر, اور یہ عمومی طور پہ ہر پاکستان تحریک انصاف کا بندہ جس کے دل میں درد ہے, جس نے آگے عوام کی پولیٹکس کرنی ہے, obviously وہ یہ بات کرے گا کیونکہ اس نے فیس کرنا ہے عوام کو. اظہر جاوید صاحب, اس سے پہلے میں جاؤں ذرا ادھر ادھر, آپ بتائیے لنڈن میں پاکستانیوں کا کیا ایٹیچیوڈ ہے, کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے EVM مشین آ گئی ہے, الیکشن میں وہ بھی ووٹ ڈالیں گے. پنجاب میں آپ پھر رہے ہیں ادھر, یہاں پہ لوگوں کا کیا ایٹیچیوڈ ہے, کس طرح حکومت کو وہ دیکھ رہے ہیں, یور ٹیک آن اٹ. کہ بہت خوش ہوا مجھے جب 1 پاؤنڈ کا 241 روپے ملا ایز اے اوورسیز پاکستانی, بہت شکریہ اس حکومت کا. لیکن جن لوگوں سے میری بات ہوئی یہاں پہ, جن عام آدمی سے بھی, مڈل کلاس سے بھی, اپر مڈل کلاس سے بھی, میں کراچی بھی گیا, اب میں لاہور میں بھی ہوں, کچھ اور جگہ بھی جانے کا اتفاق ہوا, یقین کریں مجھے بہت افسوس ہوا, دکھ ہوا. وہ لوگ جو مڈل کلاس سمجھے جاتے تھے, جو لوور مڈل کلاس سمجھے جاتے تھے, وہ پریشان ہیں,
وہ حقیقتاً پریشان ہے, وہ ان چیزوں سے پریشان ہے. وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمارا پہلے کچن کا اگر خرچہ 30,000 تھا اب 70,000 ہے, 80,000 ہے, 90,000 ہے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے جن کو ہم خوشحال سمجھتے تھے, جو لوگ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ یا 4-4 لاکھ روپے جن کی سیلریز ہوتی تھیں, یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. وہ پریشان ہے. آپ لوگوں کے سارٹ سنوایا کرتے تھے گراؤنڈز پہ, لوگ مارکیٹ سے, میں خود گیا ہوں, میں لوگوں سے بات کی ہے. مہنگائی کی وجہ سے پورے یہاں پہ عوام انتہائی کیا کہتے ہیں اذیت کا شکار ہے. لوگوں کے جو کمانے کے مواقع ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, لیکن مہنگائی بڑھ رہی ہے. پیٹرول کی اگر آپ دیکھ لیں, یہاں پہ لوگ پیٹرول ڈلوانے سے قاصر ہیں. بہت ہی مشکل حالات ہیں. ان حالات میں اگر حکومت 4 لوگوں کی بات چھیڑتی ہے تو وہ اس کو شاید چھپانے کے لیے انگلینڈ کرتی ہے. میں یا امریکہ میں, یورپ میں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ تو بڑے خوش نہیں ہوں گے کہ پاؤنڈ اور ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا, جس طرح رضا باقر صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب آپ تو خوش ہوں, تو وہ خوش نہیں ہوں گے. خوش ہو کے تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے. میں تو بہت خوش ہوا ہوں. پاکستان میں تباہی ہوگی لوگوں کی. میں تو پرسنلی میں تو بہت خوش ہوا جب میں نے آتے ہی جب چینج کروایا اپنا پاؤنڈ کا تو 241 پاؤنڈ کا مجھے ملا. لیکن ان لوگوں کو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جس کو اگر میں یہاں سپورٹ کرتا ہوں یا میری طرح دوسرے سپورٹ کرتے ہیں, ان کا خرچہ بھی بڑھ گیا ہے. اگر 241 روپے کا پاؤنڈ ہوا ہے تو پہلے اگر 1000 پاؤنڈ میں یا 500 پاؤنڈ بھجوا کے اس میں خرچہ یہاں پہ ہوتا تھا, تو اب اس کو ڈبل بھجوانے پڑ رہے ہیں. کوئی اتنی خوشی والی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں پہلے 500 بھجواتا تھا تو اب 1000 بھجوانا. ہماری جو انکم ہے یا اوورسیز پاکستانیز کی انکم ہے, اس کو اگر آپ صرف سوشل میڈیا کے فیکٹرز پہ دیکھیں گے تو پھر تو پوری روزی پکچر ہے. لیکن لوگوں کو دیکھیں, گراؤنڈ پہ دیکھیں, ایک گلی میں جا کے دیکھیں, محلے میں دیکھیں, پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ سوشل میڈیا کے علاوہ بھی ایک زندگی ہے جہاں پہ لوگ واقعی اذیت کا شکار ہیں, مشکلات کا شکار ہیں. رائٹ. صداقت علی عباسی صاحب, چھوڑے پرویشا صاحبہ نے کیا کہا, چھوڑے میں نے کیا کہا, چھوڑے آپ کو ہمت بنانے کی باتیں یہ تو ہو گئیں, جرت وغیرہ کی باتیں ان کو چھوڑے آپ. یہ جو اظہر جاوید صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہیں, چھوڑے مصدق صاحب نے کیا کہا, اس کے متعلق آپ نے کچھ کبھی سوچا ہے؟ آپ نے نور عالم جو ہے وہ بھی آپ کی کولیگ ہے, ان کو آپ نے دے دیا ہے شو کاز نوٹس, لیکن وہ غلط بات کیا کر رہے ہیں؟ وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. آپ وہ بات نہیں کر رہے, لیکن لوگ تو بات کر رہے ہیں, آپ کی اپنی پارٹی میں بھی کر رہے ہیں. جی کامران صاحب, جو اظہر جاوید صاحب نے باتیں کی کہ مہنگائی ہے اور لوگ پریشان ہیں, بالکل انہوں نے سچ بات کی ہے. جس طرح یہ سچ ہے نا کہ مہنگائی ہے اور لوگ پریشان ہیں, اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ لوگ نواز شریف صاحب کو کرپٹ بے ایمان سمجھتے ہیں اور وہ ان کو کبھی اس ملک میں واپس نہیں آنے دیں گے. یہ ان کو میں بتا رہا ہوں کیونکہ میں بھی سارا وقت گلیوں میں پھرتا ہوں, لوگوں میں ملتا ہوں. تو 2 باتیں ان کو, یہ ان کی تسلی کے لیے بات. اب سنیں کامران, شاید اللہ کا فضل ہے, یہ ملک جب ہمیں ملا تھا تو 7 ارب ڈالر کے ریزرو اور 19 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. پاکستان ختم تھا, دیوالیہ تھا. آج عمران خان نے ان کو واپس ٹریک پہ لایا. آج پاکستان کے پاس 25 ارب ڈالر کے ریزرو ہیں. ہائیسٹ ایور ٹیکس ریونیو ہونے جا رہا ہے 6000 ارب. آپ کا اس وقت ایکسپورٹ انشاءاللہ جو نواز شریف نے برباد کر دیا تھا 5 سالوں میں, اظہر جاوید صاحب کے نواز شریف نے, آج وہ 30-31 ارب ڈالر پہ جا رہا ہے. اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ عام آدمی تو رو رہا ہے یہاں پہ. سن لینا, عام آدمی تو یہاں پہ آج ابھی 2 چیک کریں وقت کی کھانے کو نہیں مل رہی اس کو. مجھے تو دکھ ہوا, مجھے تو رونا آیا جب لوگوں کے میں نے حالات سنے. آپ وزارت سے نکلے, لوگوں سے بات کریں, بات نواز شریف کو نہ آنے دیں, نواز شریف کو چھوڑیں, عام آدمی کو روٹی تو دیں. نواز شریف کے نہ آنے سے کیا روٹی مل جائے گی اس کو؟ بریک لگائیں, بریک. نہیں, یہ آپ نے جو بات کی ہے نا, بات آپ سنیں میری. نواز شریف میرا ہو یا آپ کا, عمران خان بھی ہمارا تھا. جب لندن میں عمران خان صاحب آتے تھے تو ہم بھی ان کی رپورٹنگ کیا کرتے تھے. یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا, آپ کا نواز شریف, آپ میری بھی سنیں نا, آپ بات سن لیں نا, مہنگائی پہ بات کریں نا کہ کیا یہ عرب آپ نے اپنی باری پہ بات کیا نا بھائی, میری بات روٹی ملی ہے. عام آدمی یہاں رو رہا ہے, یہاں اس کو چپ کرائیں, نواز شریف کو بھول جائیں, شہباز شریف کو بھول جائیں, اور اس کو روٹی تو دیں, اس کو چپ تو کروائیں, اس کے بچے کو دودھ تو دیں. مصدق صاحب, سوری صداقت صاحب کمپلیٹ کر, آپ کی ہوگی بات. نواز شریف کو بھول مجھے جائیں, آپ آپ کی بھی بات بھول سمجھ آ گئی. کامران مجھے جواب دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے کامران, میرا جواب ہی نہیں آیا. کامران صاحب آپ 3 بندوں کو بلاتے ہیں, میری باری آپ رفع ڈلوا دیں. بھائی نواز شریف کو بھولنے کا آپ سے کیا, آپ کیوں کہتے ہیں یہ باتیں؟ جس آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں نواز شریف بھول جائے؟ آپ کے حواس میں کچھ ہے میں نواز شریف یار. او سن تو لینا, وہ نواز شریف کی تعریفیں کہتے ہیں. میں نے کہا کہ جس طرح کی معیشت نواز شریف دے کر گئے تھے, الحمدللہ وہ بھی ملک سے گئے اور وہ نوست بھی چلے گی. آج اللہ کے فضل سے پاکستان نوست چلے گئی تو مہنگائی آ گئی. کووڈ کو ہینڈل کیا. دنیا میں اس وقت مہنگائی ہے کامران, دنیا پوری میں مہنگائی ہے, پوسٹ کووڈ مہنگائی ہے.
اور وہاں پہ جو حکومت سہولیات دیتی ہے مجھے علاج فری ہے, میرے بچوں کی مہنگائی تو ہے مجھے دنیا میں, لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ لوگ اس ملک کو بڑا لوٹا گیا ہے, حکومت وہاں پہ بڑا پیسے بری دیتی طرح ہے. لوٹا ہے نواز شریف وغیرہ نے. اور یار نواز شریف کو چھوڑ دیں, مصدق ملک صاحب میری بات تو سنیں, آپ اپنی بات کر چکے. کامران آپ دو مصدق دو ملک اینکر آپ نے صاحب, رکھے وہ ہیں, تو وہی کامران صاحب بات میری ہوئی بات نہیں کہ کر. سوال کچھ بھی کریں جواب نواز شریف ہے. سر آپ کی بات ہوگی, آپ نے پرسنل بھی اٹیک کر دیا حضرت جاوید صاحب پہ, یہ کہہ کے کہ یہ ان کے نواز شریف ہے. میرا آپ سے یہی سوال ہے, بھی دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس, مصدق صاحب پھر پرویزہ صاحبہ, دوبارہ آؤں گا کہ کیا نواز شریف ان مسائل کا حل ہے؟ نواز شریف کو مار دیں, ایگزائل کر دیں, آپ کر دیا آپ نے, اس سے آپ کا مسئلہ تو حل نہیں ہوا میرے بھائی. نہ آپ جابز دے سکے, نواز شریف تو نہیں ہے ادھر, نہ آپ روزگار پیدا کر سکے, نہ آپ غربت ختم کر سکے, آپ تو پی ٹی وی کو بھی آزاد نہیں کر سکے. نواز شریف تو نہیں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے, سوائے آپ کے ذہن میں ہے یا نون لیگ کے ووٹر کے دلوں میں ہوگا, مجھے نہیں پتا اس بارے میں. صدیق صاحب, یور ٹیک آن اٹ. میری کیا ٹیک ہونی ہے جی؟ نواز شریف کا 1 روپیہ 40 پیسے کا رہ گیا ہے. نواز شریف کے دور کے اندر جو بندہ 30,000 روپے کماتا تھا, اس کے 30,000 کی قیمت 12,000 رہ گئی ہے. نواز شریف کے دور میں جو لوگ جا کے مفت اپنا علاج کرواتے تھے, جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے, اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے تھے, بجلی کے بل دیتے تھے, کیا ہوا آج؟ آپ بجلی کا بل دیں تو بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے, یہ نحوست گئی ہے. آپ ماں باپ کی دوا لے آئیں تو آپ 3 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے لوگوں کو, یہ نحوست گئی ہے. یہ آیا ہے نور یہاں پہ پاکستان میں کہ لوگ دودھ نہ اپنے بچوں کو پلا سکیں. آپ نے ٹیکس جو ہے ریکارڈ کر دی ہے. آپ کو کچھ خیال آنا چاہیے یہ بات کرنے سے. آپ نے کہا تھا کہ دواؤں کی قیمت کم ہوگی, تو کیسے 2 دن کے بعد بڑھ گئی ہے دواؤں کی قیمت؟ آپ نے یہ ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا تھا کہ دواؤں کی قیمت کم ہوگی, بڑھ گئی نا. ہارٹ کی, دل کی, ڈائبٹیز کی, شوگر کی, تمام چیزوں کی دواؤں کی قیمت 2 دن میں بڑھ گئی. اور آپ نے جھوٹ بولا, 162 ارب روپے کے آپ نے ٹیکس لگائے. ٹیکس بڑھانے کے لیے جرت پیدا کریں نا, یہ جو الیکٹرانک گاڑیوں کے اوپر آپ نے ٹیکس کی چھوٹ دیا, اس کو ختم کریں. جرت پیدا کریں, ذرا نور لے کر آئیں. اور یہ جو آپ نے بڑے بڑے سیٹھوں کو دیے ٹیکس بریک, ذرا اس کو ختم کریں نا. غریب کے دودھ پہ ٹیکس, غریب کے آپ نے دیسی گھی کے اوپر ٹیکس, آپ نے غریب کے دہی کے اوپر ٹیکس, آپ نے جو آتا تھا فیڈ آتی تھی مرغی کے کھانے کی جو فیڈ تھی, اس کو آپ نے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. تو لوگ کیا کھائیں؟ زہر کھائیں. یہ نحوست گئی ہے اور نور آیا. یہ مدینہ کی ریاست ہے یہاں پہ. تو کیا باتیں آپ کرتے ہیں؟ آپ سے سوال کچھ بھی پوچھیں, آپ سے میں پوچھوں 2 جگہ 2, آپ کہیں گے چور. میں نے تو پہلے آپ کو بتایا, یہ مزاح کا خیز بات ہو چکی ہے. جو مرضی آپ سے سوال پوچھیں, آپ کا ایک ہی جواب ہے, کیونکہ اور کوئی آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ کے پاس نہ غربت کا جواب ہے, نہ بے روزگاری کا جواب ہے. آپ کے بات تو کرنے دیں, چیخیں تو مت, بات تو کرنے دیں یار. صداقت بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ کون سا ایسا بٹن آپ کا دب جاتا ہے کہ آپ میں تو ایک حرف نہیں بولا بھائی آپ کی بات میں, ایک حرف نہیں بولا آپ کی بات میں. آپ نے جو مرضی الفاظ استعمال کیے, میں ایک حرف نہیں بولا. لیکن چلیے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تھوڑی گالی اور نکال لیں گے اور اس سے لوگوں کی غربت ختم ہو جائے گی, لوگوں کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی, تو نکالیں گالی, کیا حرج ہے؟ آپ اس پورے پروگرام میں چور 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 اور کہہ دیں. 2 سیکنڈ رہ گئے ہیں, کہتے جائیں. آپ نے ووٹ نہیں لوگوں کے پاس لینے جانا, لوگ آپ کو گریبان سے پکڑیں گے. سر پوائنٹ آ گیا آپ کا. پلوشہ صاحبہ, آپ کی مرضی, لوگوں نے آپ کا پروگرام دیکھا ہے. جس طرح یہ حکومت چل رہی ہے, میرا تو خیال نہیں کہ آپ کو کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کسی کو بھی ضرورت ہے. اپوزیشن جو ہے اس کی اپنی پرفارمنس تو خیر میں آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ, لیکن حکومت جس طرح چل رہی ہے, میرا خیال ہے اس کو آرام سے چلنے دیں. ہو سکتا ہے 1 سال میں کوئی بہتری آ جائے. آج بھی پرائم منسٹر نے کالم بھی ان کا چھپا, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ملک کو لے جانا چاہتے ہیں ایک اچھے ڈگر کی طرف, ایک اسلام کی ریاست کی طرف. تھوڑا ٹائم دے, شاید 1 سال میں کچھ ہو جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے نواز شریف واپس نہیں آئیں گے, تو میں یہ یاد کرانا چاہتی ہوں کہ ایسی ہی باتیں ایک اور یہاں تخت نشین تھا جس کو اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا, مشرف نامی. وہ بھی کہتا تھا کہ نہ بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئیں گی اور نہ نواز شریف واپس آئیں گے, اور نہ میں آنے دوں گا. تو آج یہ حالت ہوئی, پھر یہ ہوا کہ آج وہ خود یہاں سے دربدر ہیں. تو لہٰذا یہ باتیں ان سے پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں. اکثر اگر آپ دیکھ لیجئے حکومتوں کی تاریخ اٹھا کے, تو جو آخری دن ہوتے ہیں ان میں اور جانے کے قریب جو وقت ہوتا ہے, ایسی باتیں کی جاتی ہیں. اب بات یہ کہ اگر یہ وہ نحوست تھی اور یہ رحمت ہے, تو یہ ایسی ہی رحمت ہے جیسے کہ ہلاکو خان نے جب بغداد فتح کیا تھا تو جو رحمت وہاں برسی تھی, یہ وہ رحمت ہے
یہ صرف ان کا اور ان کا فرق ہے کہ تلواروں سے نہیں کاٹ رہے ہیں، یہ بھوکا مار رہے ہیں. تو لہٰذا ان کو یہ جو رحمت ہے ان کی نظر میں وہ لوگوں کے نزدیک اللہ کا عذاب ہے. اور اللہ کا عذاب جو ہماری قوم پر نازل ہوا ہے، ہمیں تو اجتماعی طور پر استغفار کرنی چاہیے کہ ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے تھے جس کے نتیجے میں یہ عذاب آیا، خدا ہمیں ان کی معافی دے اور اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہمارے سر سے اٹھائی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ کیے جا رہے ہیں، آپ ہسٹری کے پروفیسر رہے ہیں، آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا کہ جب 1765 میں شاہ عالم جو ایک آخری کچھ بادشاہ تھے ان میں سے ایک تھا مغل، جب وہ شکست کھائی اس نے، اور اس کے بعد اس نے اس وقت کی آئی ایم ایف محمد شاہ رنگیلا، آج کی آئی ایم ایف، اس وقت کی ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کو ٹیکس اٹھانے کی اجازت دی بنگال میں. ٹیکس اپنے تھے جو مغل ان کے ٹیکس کلیکٹرز، ان کو ہٹایا اور ان کو ٹیکس کلیکٹ کرنے کی اجازت دی. تو پھر جو صرف 250 کلرکوں پر مشتمل کمپنی تھی، اس نے چند ہی سال میں پورے ہندوستان پہ حکومت کی اور سب کو غلام بنایا. آج اگر آپ کمپیریزن کریں کچھ مختلف نہیں. آج آپ کا اسٹیٹ بینک بھی ان کے ہاں گروی پڑا ہوا ہے. ہم باتیں کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، تو ہمیں صرف یہ بتا دیجئے کہ جو ریاست مدینہ کی ٹریجری تھی وہ کس وقت جا کے غیروں کے ہاتھ میں دی گئی تھی. پلبشا صاحبہ، آپ نے کمال انالیسس کیا، یقین کریں، اور آپ نے جس طرح ہسٹری کو پرویا اس کے ساتھ مزہ آ گیا سن کے مجھے. لیکن مجھے بہت دیر سے کمرشل بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک کے بعد واپس آتا ہوں. جی ویورز، آپ دیکھیں آج کی ڈیٹ میں بھی حکومت کی پرائرٹی نواز شریف ہے. حکومت کے حواس پہ نواز شریف ہے. نواز شریف آئے نہ آئے، اس سے عوام کے مسئلے کس طرح حل ہوں گے، یہ نون لیگ تو کہہ سکتی ہے کہ وہ آئیں گے تو مسئلے حل ہوں گے، لیکن حکومت کی پرائرٹی میں، ان کی اکنامک ویژن میں، ان کی معاشی پالیسی میں کس طرح نواز شریف ڈومینیٹ کرتا ہے. آئی جسٹ فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا یہ 4 سال کے بعد، 4 سال پہلے بھی نواز شریف ہی تھے عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑے مخالف، آج بھی نواز شریف ہی ہیں. تو نواز شریف کیا اس حکومت کے مسئلے حل کر پائیں گے؟ اگر کر پائے تو میں تو کہتا ہوں پھر نواز شریف کو دعائیں دے دیتے ہیں، کچھ ان کی مدد کر دیں. ادروائز نظر نہیں آ رہا حکومت اپنے بل بوتے پہ کچھ ریلیف دینے کو تیار ہے عوام کو. بھی دیجیے کل تک اجازت.